بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ وگر مرکب عقل را پویہ نیست، عنانش بگیرد تحیر کے ایست۔ پھر عقل کی سواری کے لیے کوئی رفتار نہیں ہے، حیرت اس کا لگام پکڑ لیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹھہر جا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب سالک ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا سوائے پردے جلال ذات کے، تو وہاں پر اس پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور وہ وہاں پر حیران و ششدر ہو کر رہ جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور وہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اس کے آگے کا ادراک اس کے بس کا نہیں، اس کے بس کا نہیں ہے۔ عقل اور خرد وہاں جانے کے بعد جواب دے جاتی ہے، پھر وہاں سے آگے کا پرواز اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے اور یہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے۔ عقل و خرد اس منزل پر پہنچ کر جواب دے دیتی ہے اور اس سے آگے کی مسافرت سے وہ عاجز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وگر مرکب عقل را پویہ نیست، پھر یعنی اس مقام پر پہنچنے کے بعد عقل کے لیے کوئی رفتار نہیں ہے، یعنی عقل وہاں پر عاجز آ جاتی ہے اور اس سے آگے کا سفر اس کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ اس مقام پر حیرت اس کا لگام پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ایس ٹھہر جا، اب آگے کا مت سوچ، یہی تیری آخری منزل ہے، اس سے آگے تیرے بس کی بات نہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ محشی نے لکھا ہے کہ تحیر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر سالک پہنچ کر حیران و ششدر ہو کر ٹھہر جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور وہاں پر پہنچ کر وہ گم ہو کر رہ جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی علم تصوف کے اصطلاحات میں سے تحیر ہے جو مراتب میں سے ایک مرتبے کا نام ہے جہاں پر سالک گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے اور اس سے آگے کا سفر اس کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ دری بحر جز مرد داعی نہ رفت، گما شد کے دنبال راعی نہ رفت۔ یہ اس شعر کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کو پڑھنا مناسب نہیں ہے نا، گما شد کے دنبال داعی پڑھ لو، یہاں پر بھی گما شد کے دنبال داعی نہ رفت۔ پہلے تو اس کا ترجمہ آپ ایک بار سن لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس سمندر میں سوائے داعی اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں گیا، وہ شخص بھٹک گیا جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں گیا۔ تو داعی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہی نہیں بلکہ داعی اعظم ہیں، سمجھ میں آیا نا۔ اور راعی سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے نا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم دیتے تھے تو بسا اوقات صحابہ کہتے تھے راعنا، کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی مزید وضاحت مطلوب ہے ہمیں، ہے نا، ہم مسئلے کو سمجھ نہیں سکے، مزید رعایت فرمائیں، ہمارا خیال رکھیں، یعنی مقرر ارشاد فرمائیں یا مزید وضاحت اور تشریح کے ساتھ ارشاد فرمائیں راعنا۔ یہ صحابہ کرام کہتے تھے، سمجھ میں آیا نا۔ مگر اسی مجلس میں کچھ منافقین اور یہودی بھی ہوتے تھے، سمجھ میں آیا نا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کی مانند، لیکن وہ زبان کو موڑ کر راعنا کے بجائے کسرہ کو یا کی جانب مائل کر کے راعینا کہتے تھے، راعینا، زبان کو اس طرح موڑتے تھے کہ راعنا راعینا بن جاتا تھا، سمجھ میں آیا نا۔ اور وہ ایسا جان بوجھ کر کیا کرتے تھے، سمجھ میں آیا نا، کیونکہ راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، چرواہا، سمجھ میں آیا نا۔ تو کہتے تھے راعنا، جو دیگر صحابہ کہتے تھے، لیکن مراد لیتے تھے راعینا، یا یہ ہے کہ بلند آواز سے راعنا کہتے تھے اور اپنے دل میں وہ راعینا مراد لیتے تھے، یا یہ ہے کہ زبان کو موڑ کر اس طرح راعنا کو راعینا کہتے تھے کہ کہتے وہ تھے حقیقت میں راعینا، لیکن اس طرح وہ ادا کرتے تھے اس کو کہ دوسرے لوگ سنیں راعنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لفظ راعنا سے وہ ایک غلط معنی کا ارادہ کرتے تھے، سمجھ میں آیا نا۔ تو صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس لفظ سے خطاب نہ کریں، اگر کہنا ہوا تو راعنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں، انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیں، ارقبنا، ہے نا، ہمارا خیال فرمائیں۔ یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا گیا تاکہ مزید جو ہے ان سب کو موقع نہ ملے، ہے نا، راعنا سے راعینا والا معنی مراد لینے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز و تشنیع کرنے کا یا شب و شتم کرنے کا، سمجھ میں آنا، منع کر دیا گیا۔ تو لفظ راعی کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا صحیح نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، اور یہودی راعے کو راعی بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معنی کا ارادہ کر کے، تو صحابہ کو روک دیا گیا، سمجھ میں آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ راعی کا جو ہے استعمال وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے یہاں حضرت شیخ سعدی پر یہ اعتراض بہرحال وارد ہوگا ہی کہ آخر انہوں نے
کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ راعی کا استعمال کیا. تو اس لیے یہاں پر بھی داعی ہی پڑھو. گما شد کے دنبال داعی نہ رفت. اور بعض نے یہ کہا کہ پہلے شعر میں داعی سے جو ہے ساعی، اور یہاں پر دنبال راعی سے دنبال داعی مراد ہے. مراد کیا ہے؟ مطلب بعض نسخوں میں ہے نا، بعض نسخوں میں جو ہے پہلے مصرعے میں ساعی کا لفظ ہے اور اس دوسرے مصرعے میں داعی کا لفظ ہے. اور اس طرح ہے دری بحر جز مرد ساعی نہ رفت، گما شد کے دنبال داعی نہ رفت. تو ساعی کا معنی ہے کوشش کرنے والا. تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اس سمندر میں سوائے کوشش کرنے والے انسان کے کوئی نہیں گیا. وہ شخص بھٹک گیا جو داعی کے پیچھے نہیں گیا. سمجھ میں نا؟ تو اب ایسی صورت میں اس نسخے کے مطابق پھر شعر صحیح ہو جائے گا، جیسا کہ محشی یہی بات لکھ رہے ہیں. سمجھ میں نا؟ وہ لکھتے ہیں کہ بعض نسخوں میں داعی کی جگہ ساعی اور راعی کی جگہ داعی ہے، تب یہ شعر بے غبار ہے. یعنی پھر کوئی کلام نہیں ہے اس میں اور کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. آگے دیکھیے، کسانے کے زیں راہ برگشتان برفتند بسیار و سرگشتان. وہ لوگ جو اس راستے سے پھر گئے ہیں بہت چلے ہیں اور حیران و پریشان رہے ہیں. اگلا شعر، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو شخص پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. ان تینوں شعروں کا مفہوم یہ ہے، یہ تین شعر ہے نا، دری بہر جز مرد داعی، دوسرا کسانے کے زیں راہ، اور تیسرا خلاف پیمبر. ان تینوں شعروں کا مفہوم یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے، راہ سلوک کا سفر اور بحر معرفت کا سفر، سمجھ میں نا، تو اس میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں یہ سفر کرتا ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر وہ سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اس سفر میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے سوائے نقصان اور خسارہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آنا؟ تو بحر معرفت میں سفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سفر کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی میں سفر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی کے بغیر جو اس راہ کا مسافر ہوگا وہ ہلاک ہی ہوگا اور گمراہ ہی ہوگا. سمجھ میں آنا؟ اسے اس سفر سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تینوں شعروں کا مفہوم یہی ہے. سمجھ میں آنا؟ مپندار سعدی کے راہ صفا تمارفت جز بر پے مصطفیٰ. اے سعدی تو گمان مت لے جا کہ تو راہ صفا پر، پاکیزگی کے راستے پر، اس سے مراد یہی ہے نا، یعنی راہ سلوک، یعنی بحر معرفت کا سفر. سمجھ میں آنا؟ دوسرے لفظوں میں طریقت کا سفر، تصوف اور طریقت کا سفر. تو گمان مت لے جا کہ تو راہ صفا پر چل سکتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر. اس آخری شعر میں بھی دوسرے الفاظ میں اسی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے جو آپ نے سماعت کیا ہے. تو آخر کے چاروں اشعار کا مفہوم یہی ہے کہ اس راہ کے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت اور پیروی اختیار کرے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی کے بغیر یہ سفر کرے گا، سمجھ میں آنا، وہ اس سفر میں کوئی نفع حاصل نہیں کرے گا. سمجھ میں آنا، وہ سوائے گمراہی کے اسے کچھ حاصل نہیں.
تو سمجھ گئے تمام اشعار کا مفہوم؟ آگے دیکھیے، حمد باری کے تمام اشعار مکمل ہو گئے، اب یہاں سے نعت نبی کے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قصے کہانی پر مشتمل، واعظ و نصیحت پر مشتمل اشعار حضرت شیخ سعدی پیش کریں گے۔ تو حمد باری کے بعد کیا؟ نعت نبی کے اشعار، 2-3 شعر دیکھیے۔ در نعت سرور کائنات علیہ افضل الصلوات، صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات علیہ افضل الصلوات کی نعت میں نعت کہتے ہیں اس منظوم کلام کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پیش کی جائے۔ سمجھنا؟ پہلا شعر، کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، شریف عادتوں والے، پاکیزہ خصلتوں والے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں عمدہ خصلتوں والے، شریف عادتوں والے، عمدہ خصلتوں والے، تمام مخلوق کے نبی، تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے۔ کریم کا معنی شریف، سجایا سجیہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عادت، جمیل کا معنی خوبصورت، اور شیم شیمتن کی جمع ہے، اس کا معنی خصلت۔ برایا، برایا بریہ کی جمع ہے، بریہ کا معنی ہے مخلوق، شفیع کا معنی شفاعت کرنے والا، امم امت کی جمع ہے۔ تو اس شعر میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ سجایا حقیقت میں عربی زبان کا لفظ ہے، سجیتن کی جمع، شیم عربی زبان کا لفظ ہے، شیمتن کی جمع، برایا بریتن کی جمع، اور امم امتن کی جمع۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ شریف عادتوں والے، عمدہ خصلتوں والے، تمام مخلوق کے نبی، امتوں کی شفاعت کرنے والے۔ ٹھیک، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔